أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایسی بات کہی جو ہم ان کے کتابوں سے ثابت نہیں کر پائے. ایک دیوبندیوں کی کتاب کا واقعہ سن لیں کہ بہت دیر سے ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، وہ سو رہے ہوں گے، جاگ جائیں. یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ سنیے بزرگوں کو طاقت کتنی ہوتی ہے. کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ. 100 روپے کی کتاب ملتی ہے، صرف 100 روپے کی. تھانوی بک ڈپو دیوبند نے چھاپی ہے، چھوٹی سائز میں آتی ہے. تھانوی صاحب نے اس کتاب پر حاشیہ لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ ایک بار دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ کے درمیان کسی بات کو لے کر اختلاف ہو گیا، یعنی ٹیچرز میں 2 گٹ بن گئے. وہاں مدرسے میں جو مولوی صاحب لوگ پڑھاتے تھے ان لوگوں میں 2 گٹ بن گئے. جاڑے کا دن تھا، ٹھنڈی بڑی تھی. مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر سے نکل کر جسد انصری کے ساتھ مدرسے میں تشریف لائے اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، اور مشورہ دے کر واپس اپنے قبر میں چلے گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھانوی صاحب کوئی چھوٹی گوٹی کے وہ نہیں تھے، مولوی صاحب بڑی گولی کے تھے. انہوں نے جو لفظ لکھا ہے جسد انصری کیوں لکھا؟ وہ یہ بھی تو لکھ سکتے تھے کہ قاسم نانوتوی اپنی قبر سے آئے، لوگوں کو مشورہ دیا اور دے کر چلے گئے، لیکن لکھا جسد انصری کے ساتھ آئے. کیوں لکھا انہوں نے یہ لفظ؟ کیونکہ اگر آپ کسی دیوبندی کے سامنے کہیں گے تو کہے گا ہاں ان کی روح آئی تھی. جسد انصری مطلب ہڈی گوشت بدن کے ساتھ آئے تھے، روح نہیں آئی تھی. تو ان کے بزرگوں کا عالم دیکھیے، مرنے کے بعد قبر میں پتہ لگ جا رہا ہے کہ ہمارے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. قبر پھاڑ کر نکل رہے ہیں، قبر سے مدرسے تک کا راستہ اپنے آپ ڈھونڈ کے جا رہے ہیں، مشورہ دے کر واپس آ جا رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے لیے کہیں گے نہیں جی یہ کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے یہ؟ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے سینکڑوں واقعہ ہیں. دوسرا بھی سن لیجئے. اسی ارواح ثلاثہ میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں نانوتوا شہر میں جاڑے کا بخار پڑا. جی لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیموں کے پاس گئے، کسی کی دوا کام نہیں آئے، کسی کا بخار اترتا نہیں. کسی نے کہا مولوی یعقوب نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل تھے ان کی قبر ہے، وہاں جاؤ، قبر سے مٹی نکال کر جسم پہ لگا لو، بخار دور ہو جائے گا. ہم نہیں، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. اب اگلے دن سے لوگوں نے ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیا. سارے کے سارے لوگ اس قبر پر جاتے، مٹی نکال کر اپنے بدنوں پہ لگاتے، سب کا بخار ٹھیک ہو گیا. لیکن قبر پجوا ہم لوگ ہیں. آگے سنیے. لکھتے ہیں تھانوی صاحب یہ جو بزرگ تھے دیوبندی مولوی صاحب، ان کا لڑکا بڑے غصے والا تھا. اس کو بڑی تیز مزاج کا، یہ لفظ ہے، بڑے تیز مزاج کا تھا. اس کو بڑی تکلیف ہوتی کہ ہر روز لوگ میرے ابا کی قبر سے مٹی نکال کر لے جاتے ہیں، میرے ابا کی قبر نیچے دھس جاتی ہے اور مجھے بالٹی میں مٹی لا کر ڈالنی پڑتی ہے. ایک دن غصے کی حالت میں اپنے ابا کی قبر کے پاس گیا اور کہا اے میرے ابا، آپ تو یہاں لیٹے لیٹے کرامات دکھا رہے ہیں اور تکلیف مجھے ہو رہی ہے. خبردار، کل سے آپ نے کرامات دکھانا نہیں بند کیا تو آپ کو یوں ہی چھوڑ دوں گا. اگلے دن سے مولوی صاحب ڈر گئے اور کرامات دکھانا بند کر دیا. دیوبندیوں کے مولوی کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ، اور کہتے ہیں نہیں جی قبر والے سن نہیں سکتے. ارے سنی نہیں رہے، دھمکی بھی سن رہے ہیں. بتائیے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اور بتائیے تصرف کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تصرف یعنی ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ جب چاہے مدد کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مولوی صاحب کو تصرف نہیں تھا، اپنی طاقت نہیں تھی، تو دھمکی سنتے ہی کرامات دکھانا بند کیسے کر دیا؟ یعنی اپنی مرضی سے دکھا رہے تھے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ جھوٹا ہے تو 50 پیسہ خرچ کیجئے. کتنا؟
बिल्सन में किसी भी कागज की दुकान से सफेद कागज लीजिए, लिख दीजिए थानवी साहब बहुत बड़े झूठे मक्कार थे, नया नया वाक्या लिख दिया। दिक्कत तो है कि ये सारी किताबें आज भी छप रही हैं, आज भी बांट रहे हैं ये लोग, लेकिन हमारे बुजुर्गों के मुतालिक वो सब कुछ शिर्क हो जाता है। कितना पैसा आप खर्च करेंगे भाई? उम्मत बट रही है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वक्त नहीं है, नहीं तो बताता क्या इट स्टेट इंडियन मुस्लिम्स आर बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, दे आर बैकवर्ड इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड सोशली। हिंदुस्तान के मुसलमान जो यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग हैं, हरिजन, उनसे भी पिछड़े हैं इल्मी एतबार से, माशी एतबार से। हमारे पिछड़े होने में कुछ हमारी कमियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर इन हमारी पूरी कुव्वत और सलाहियत इनके रंग में लगती है। वरना यही जलसा आज तालीमी कॉन्फ्रेंस हुआ होता, यही जलसा आज हमने किया होता 21वीं सदी में मुसलमान खवातीन का किरदार, हमने यही जलसा किया होता कि 21वीं सदी में मदारिस की क्या हालत होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बद मजहब हमारे अकीदे पे अटैक करते हैं।